تصویریں لگی ہوئی ہیں. کسی کا بچہ، کسی کا میاں 15 سال سے 20 سال سے 10 سال سے لاپتہ. جی یہ دہشت گرد ہیں، یہ BLA ہیں. یہی پریشر ہے جو پیچھے کی یہ قوتیں ہیں جو 70 سال سے اس ملک میں حکومت کر رہی ہیں. اس ساری صورتحال میں ابھی کوئی آپ کو تو تھریٹ نہیں کیا گیا؟ ان کے گھروں پر چھاپے ہوئے ہیں CTD اور MI. السلام علیکم جی، صوبار افتخار راجہ حاضر خدمت ہے. اس وقت ہم موجود ہیں BYC کے اس ایک کیمپ میں جو کہ BYC کے گرفتار رہنماؤں کی بازیابی کے لیے لگایا گیا ہے. میرے ساتھ اس وقت انسانی حقوق پر کام کرنے والی کارکن ایمان مزاری موجود ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں. میم، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ ظاہر ہے انسانی حقوق پہ آپ کا بے تحاشا کام ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں، آپ ان کی بھی ایک طرح سے ہوسٹ ہیں بینگ اسلام آبادین. تو اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ BYC کے دھرنے پہ یہاں پہ کتنی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے ان کے مرد بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ادھر تقریباً 25 سے 30 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج ان کا 13th ڈے ہے ادھر روڈ پر احتجاج کرتے ہوئے. اور ان کے مطالبات ظاہری سی بات ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ سمیت تمام BYC لیڈران کی رہائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر تصویریں لگی ہوئی ہیں. کسی کا بچہ، کسی کا میاں 15 سال سے 20 سال سے 10 سال سے لاپتہ. یہ ان کی بازیابی کا بھی مطالبہ ادھر کرنے آئی ہیں. لیکن افسوس سے آج 13th ڈے پر بھی 13 دنوں بعد کوئی بھی حکومت کی طرف سے، کوئی بھی ریاست کی طرف سے ان سے بات کرنے تک نہیں آیا. اچھا، ان 13 دنوں میں کسی کی جانب سے کوئی مذاکرات کی پیشکش نہیں کی گئی؟ کوئی بھی حکومت کسی بھی لیول پر، اسٹیٹ لیول پر کوئی نہیں آیا ان سے اتنا بھی پوچھنے کے لیے کہ آپ 13 دنوں سے گرمی ہو بارش ہو آپ کیوں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا تک نہیں کیا گیا. اور ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سے ریڈ زون کچھ ہی فلانگ کے فاصلے پر ہے، اور جس شاہراہ پہ میں کھڑا ہوں یہاں سے 24/7 VIP موومنٹ ہوتی ہے. سامنے F6 مرکز ہے، اور یہاں پہ بھی جتنے بھی آپ کی رولنگ ایلیٹ کلاس ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا اسی جگہ پہ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود، جیسا کہ ایمان ہمیں بتا رہی ہیں، اس وقت تک کسی قسم کی کوئی مذاکرات کی پیشکش نہیں کی گئی. ایمان، اس کمیٹی کے خلاف، ان احتجاجیوں کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہوتا ہے، آپ کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ بتائیں کہ کس طرح سے انہیں آپ ڈیفینڈ کرتی ہیں، اور ایسے لوگوں کو کیا کہیں گی؟ دیکھیے، ان لوگوں کو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں جنہیں سب کچھ ان کے سامنے ہے، لیکن وہ پھر بھی دیکھنا نہیں چاہتے. ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد ہیں، یہ BLA ہیں. جو BLA ہیں وہ پہاڑوں پر ہیں، وہ آپ سے آ کر مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے. وہ ادھر آپ کے دارالحکومت میں بیٹھ کر آپ کے نظام کو مانتے ہوئے، آپ کے آئین اور قانون کو تسلیم کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سے پلیز آ کر بات کر لیں. تو یہ جو ایک کانسٹنٹ ڈس انفارمیشن کیمپین ہے، چاہے وہ ہائیسٹ لیول آف اسٹیٹ سے ہو یا چاہے کسی لوئر لیول آف اسٹیٹ سے ہو، یہ کوآرڈینیٹڈ ڈس انفارمیشن کیمپین ہے. اور یہی پریشر ہے جو پیچھے کی یہ قوتیں ہیں جو 70 سال سے اس ملک میں حکومت کر رہی ہیں، انہوں نے اس حکومت کو بھی روکا ہوا ہے کہ کوئی ادھر نہیں آ سکتا، کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا. اور اس کے باوجود کہ 13 دنوں سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ریاست نے ہر ممکن کوشش کی ہے انہیں سرویل کرنے کی، انہیں ہراس کرنے کی. کبھی ان کے جہاں وہ رہ رہے تھے بجلی بند کر دی، پانی بند کر دیا، گیس بند کر دی. پھر مالک مکان کو دھمکایا گیا کہ رات کے 1 بجے انہیں گھر سے نکالا جائے. جب نکالا گیا اور دوسری رہائش انتظام ان کے لیے کیا گیا، ادھر 2 ایجنسیوں کے لوگ اس دن رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. ان کے خلاف پولیس نے درخواست ابھی تک FIR نہیں درج کیا. تو یہ صورتحال ہے دارالحکومت میں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی رسکس بلوچستان میں فیس کرتے ہیں. ٹھیک، یہاں دارالحکومت میں جہاں پہ ساری رولنگ ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے، تمام تر میڈیا، وہاں پر اس طرح کے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں بلوچوں کو؟ بالکل. اور آپ دیکھیں کہ ایک جو 2 دن پہلے یہ وقوع ہوا تھا جہاں یہ رہ رہے تھے، اور ادھر میں خود بھی موجود تھی. 2 لوگ تھے ایجنسیوں سے. پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پراپرٹی ڈیلر ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہمارا ڈیری فارم ہے. پھر ان کی نمبر پلیٹ جو آگے اور پیچھے کی تھی، آپ سوچیں اسلام آباد شہر میں I-10 سیکٹر میں جہاں 3 ناکے یا 2 ناکے انفیکٹ آتے ہیں، ادھر سے یہ گاڑی کس طرح گزر کر گئی ہے جس کا نہ آگے سے نمبر پلیٹ ہے نہ پیچھے سے نمبر پلیٹ ہے. اور کس طرح کے یہ پولیس تھانے ہیں جہاں ایک کاگنیزیبل افینس آپ کو رپورٹ ہو رہا ہے اور آپ فی الفور FIR نہیں درج کرے. یہ سچویشن ہے اسلام آباد شہر کی. اچھا میم، آپ ظاہر ہے ذاتی طور پر بھی بہت مؤثر قسم کی ایک آواز رکھتی ہیں بلوچوں کے حق میں، یا جتنی بھی
منورٹیز ہیں یا جتنے بھی کمزور لوگ ہیں ان کے حق میں آپ کی آواز بڑی بلند ہوتی ہے. تو اس ساری صورتحال میں ابھی کوئی آپ کو تو تھریٹ نہیں کیا گیا یا آپ کو روکنے کی کوشش تو نہیں کی گئی؟ دیکھیے تھریٹس تو ہر وقت ہوتے ہیں اس ملک میں، لیکن جو تھریٹس ہمیں فیس کرنے ہوتے ہیں وہ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے جو ان کے ہر روز لمحہ بلمحہ تھریٹس ڈیولپ ہو رہے ہوں گے. آپ نے ضرور دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ایک ڈس انفارمیشن کیمپین چل رہی ہے کہ جی یہ BLA کے ہیں اس لیے یہ اپنے منہ ڈھکتے ہیں، اور کیوں یہ منہ ڈھکتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کیونکہ ان کی ادھر ریشل پروفائلنگ کی جاتی ہے. 2022 میں ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی ایشو پر فائل کی گئی تھی. اس میں ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا تھا کیونکہ یہ ایشو اتنا ریمپنٹ ہو چکا تھا. وہ اسی آرڈر کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آج وہی چیز ادھر ہوتی ہے. کبھی کوئی یوٹیوبر ہوتا ہے، کبھی کوئی آ کے کہہ دیتا ہے کہ آپ نقاب اتاریں، آپ اپنی شکل دکھائیں، اور اس دن ایک یوٹیوبر یا جو بھی ہوا ہے اس نے آ کر ویڈیو بنائی. وہ ویڈیو جب چلی تو جو بچے ادھر جن کی ویڈیوز تھی ان کے گھروں پر چھاپے ہوئے ہیں CTD اور MI کے، اور انہیں آرمی کیمپس میں بلایا گیا ہے. تو پھر یہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ ماسک اتارو. ماسک کیوں اتاریں؟ تاکہ آپ ان کی فیملیز کو بلوچستان میں ٹارگیٹ کریں. اچھا میم، حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ چونکہ کسی آپ بتا رہی ہیں کسی طرح کی بھی مذاکرات کی پیشکش نہیں کی گئی، تو آخر کتنا لمبے عرصے تک یہ خواتین یہاں پر بیٹھ سکیں گی ناتی اس کھلے آسمان کے تلے؟ دیکھیں یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں ریاست کو یہ پیغام دوں گی کہ خدارہ یہ نہ کریں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2023 میں اتنی بڑی تعداد میں بلوچستان سے خواتین آئی تھی. آج 2025 میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا 1/4 بھی نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ آپ سے لوگوں کی امیدیں اٹھ رہی ہیں، اور جب آپ سے لوگوں کی امید اٹھے گی تو آپ سوچیں کہ آپ کس طرح کی سچویشن بلوچستان میں فیول کر رہے ہیں. وہی سچویشن جو آج آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کی مذمت کریں اس کی، تو پہلے تو ہم اپنی ریاست کی مذمت کریں گے جس کی پالیسیوں کی وجہ سے آج یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. بہت شکریہ آپ کے.